ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج سارا دن پاکستان کے جو دارالخلافہ ہے اسلام آباد، وہاں پر میدان جنگ کا ایک سماں ہے، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی تقریباً کوئی پاکستانی میرے خیال سے شاید 9 بجے کا ٹائم ہوگا، کیونکہ میں آج تھوڑا سا لیٹ ہوا ہوں اور کچھ معلومات بھی کرنی تھی تھوڑی سی، تو میں نے آج تھوڑا سا ویلاگ اپنا لیٹ بھی کیا ہے، لیکن میں نے کہا کہ سارے دن بھر کی آپ کو خبریں میں دے سکتا ہوں، تجزیہ اپنا۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس وقت بھی اسلام آباد کے اندر جو ہے اطراف میں کہیں نہ کہیں جو ہے فائرنگ کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، اور کئی جگہ پر جو ہے مختلف علاقوں کے اندر پولیس جو ہے جو عوام ہے ان کے اوپر ابھی بھی کئی جگہ آنسو گیس جو ہے اس وقت پھینک رہی ہے، اور ایک اچھا خاصا جسے کہتے ہیں کہ ایک مظاہرہ جو ہے اور اس کو منتشر کرنے کی ناکام کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس تمام صورتحال پہ ہم آتے ہیں دو دن میں کیا ہوا، لیکن اس سے قبل میں یہ بتا دوں کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ نکلنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شام میں تو آج آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ سارے مقدمات میں عدالت نے ان کو ضمانت دے دی ہے، اور جو ضمانت کے بعد ظاہر سی بات ہے اب ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سیکیورٹی منگوائی اور ان کی سیکیورٹی کی گاڑیاں تو پہنچ چکی ہیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر جو ہے ان کو یہاں پہ کسی نہ کسی طرح کسی کا ایک مقصد ہے کہ ان کو یہاں رات میں روکا جائے، رات گئے تک۔ اوبویسلی وہ ظاہر ہے ہائی کورٹ تو پھر بند ہی ہو جائے گی، اگر کھلی بھی رہے گی تو پھر اندھیرا ہو جائے گا، اور اندھیرے کے بعد کسی قسم کی کوئی پریکٹس یا کوئی بھی غیر قانونی حرکت جس میں کہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچایا جائے یہ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں یہ ایک پریکٹس کی جا رہی ہے۔ غالباً اس کی اطلاع جو ہے ہم اتنی دور بیٹھے ہیں یورپ کے دارالحکومت میں، تو اوبویسلی جب ہمیں پتہ لگ سکتا ہے تو عمران کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت میں بھی آپ سے ویلاگ کرنے لگا ہوں تو ٹھیک میرے ویلاگ شروع کرنے سے 5 منٹ پہلے عمران خان صاحب نے اسلام آباد انتظامیہ کو وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر اگر آپ میرا راستہ کلیئر کرا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز جو ہے پھر ہم اپنا معاملہ خود پھر طے کریں گے۔ ادروائز پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عوام کو کال دینی تھی کہ آپ آئیے، اور عوام پھر لے کے ان کو خود لے کے جائے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ایک اور نیا تماشا ہوگا۔ تو اب جو ہے ڈی آئی جی اور آئی جی اور آپریشنل اسلام آباد جو ہیں وہ سب اس وقت بھاگ دوڑ میں لگ گئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اب جب تک یہ میں اپنا ویلاگ ختم کروں گا انشاءاللہ عمران خان صاحب کا جو ہے قافلہ وہاں سے شاید روانہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو ابھی میں نے کرنٹ آپ کو جو سچویشن بتائی ہے ابھی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک جو آج سارے جو دن جو صورتحال رہی وہ بڑی اہم ہے، اس جو تمام خبریں اس پہ میں ابھی اپنا تجزیہ بھی آپ کو دے دوں۔ اچھا، اس میں ایک دو میں آپ کو بریکنگ خبر بھی، بڑی بریکنگ نیوز بھی آپ کو میں دوں گا۔ اچھا دیکھیے، اس میں آج ایک تو یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو گئیں، آپ کو بتا دیا میں نے، اور کابینہ کا اجلاس بھی آج ہوا، اور جو ایک سب سے بڑی اہم بات ہے وہ ہوا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہونا تھا، سیکیورٹی کمیٹی کا، ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس تھا وہ ملتوی ہو گیا ہے۔ اچھا، اب وہ ملتوی اس کی اور بھی 2-4 وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو باقی بتانا اس وقت فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم اور کے لیے مناسب نہیں ہے، اور ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا کر اس میں کچھ 1-2 ایسا اعلامیہ جاری کرنا چاہتی تھی کہ جس سے یہ پتہ لگے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس تمام سچویشن کے اندر، یعنی عمران خان صاحب کو جو کارنر کرنے کی یا جو دیوار سے لگانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر تینوں مسلح افواج اور پاکستان کے تمام ادارے آن بورڈ ہیں۔ یہ ایک ان کا اعلامیہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ میسج جائے، اس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے فی الحال اس کی 2 وجوہات اور بھی تھیں، وہ میں آپ سے کہا میں فی الحال نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک مین وجہ اصل میں تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کوئی بھی ایسا میسج نہیں جانے دیں گے جس سے یہ پتہ لگے گا کہ ہم کوئی فریق ہیں، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اس قسم کے، اور پھر انہوں نے ظاہر سی بات ہے جب ہوتا ہے تو پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی کیا اس کے اندر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، تو کچھ منٹس ہوتے ہیں، کچھ ایجنڈا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا بیسیکلی ایجنڈا ہمارا یہی ہے کہ عمران خان جو ہے ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے اور جو بھی ایٹسا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مطلب یہ
انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں، ان کا بہتر ہے کہ اس کو آپ فی الحال ملتوی کر دیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو پھر نیکسٹ میں کب کرنا ہے۔ تو یہ ایک اصل میں بنیادی وجہ تھی، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بڑی سبکی ہوئی۔ اچھا، اب دوسرا یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو معاملہ تھا مقدمہ، اس کے اندر اب وہ عمران خان صاحب کو 2 ہفتے کی جو ہے ضمانت مل گئی ہے، اور خواجہ حارث صاحب نے بڑے اچھے دلائل دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر دیکھیے ایک بات جو انہوں نے باتیں کی نا، وہ اس باتوں سے نا عدلیہ جو مکمل طور پر قائل ہو گئی کہ یہ نیب کی بددیانتی پہ ہے سارا معاملہ، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر نیب کو نوٹس بھی کیا ہے۔ اور نیب کے حوالے سے دیکھیے میری اپنا ذاتی تجزیہ یہ، میں تو شروع سے کہتا رہا ہوں کہ اس نیب کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس نیب نے کیا کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے صرف نیب نے چوروں، نام تو اس کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، لیکن در حقیقت وہ چوروں کو سپورٹ ہی کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسے ختم کر دینا چاہیے، اور بلا حاصل ہے بلا وجہ اتنا پیسہ، اور مطلب ابھی نہیں، اس سے پہلے بھی حکومتیں جتنی بھی ہیں مطلب سب اس کو اپنے سیاسی اس کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اچھا، دوسرا اس کے بعد جو ہے جسٹس گل حسن صاحب جو ہیں، انہوں نے اسلام آباد کی حدود میں سب سے پہلے مقدمات انہوں نے منظور کر لی تھی، پھر بعد میں جیسے میں نے ابھی اپنے شروع میں آپ کو بتایا کہ تمام معاملات کے اندر لاہور تک جو ہے کر لی گئی، کیونکہ خدشہ اس بات کا تھا اور حکومت کی پلان کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے اس پر ٹویٹر پہ بھی کیا تھا، اور ایک آدھ جگہ میں نے بتایا بھی تھا کہ حکومت کا پلان تھا کہ جب یہاں سے اسلام آباد کی ہو جائے گی تو رانا ثناء اللہ نے ایک پلان کیا تھا کہ لاہور میں ان کے حوالے سے 2 ایک انہوں نے ایف آئی آر کٹوا دی تھی، اور اس کے اوپر چاہ رہے تھے کہ ان کو اریسٹ کر لیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ان کے وکلا نے کہا کہ جناب یہ تو یہاں سے تو چھوڑ دیا ہے اور ہمیں آگے نہ پکڑ لیں، اور آپ دیکھ لیں باہر لاہور پولیس آ چکی ہے، پنجاب پولیس آ چکی ہے۔ تو لہٰذا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جناب سارے ہی مقدمات کے اندر ان کو جو ہے وہ کر دیا، بیل آؤٹ کر دیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ایک جیسچر تھا۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو آپ نے ساری باتیں دیکھیں، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بھی، اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب بھی، اور بہت سارے لوگ، فضل الرحمان صاحب دوسرے تیسرے، ان کی زبان جو نا، ان کی زبان پر ایک جملہ اٹکا ہوا تھا۔ جب میں آپ کو بہت اہم خبر دینے جا رہا ہوں، آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں، ایک جملہ ان کی زبان پر اٹکا ہوا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے کیوں کہا، اور کیا وجوہات تھی، اور کیا معاملہ تھا، کیوں کہا، اور وہ اس کو اس زمرے میں لے رہے ہیں کہ جناب وہ یہ سارا معاملہ ان کے تعلقات تھے، اور ان کے خوش تھے، اور ان کے مطلب بڑی انہوں نے مطلب یہ وہ اس جملے سے ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کی اور عمر مطلب چیف جسٹس کی جو ہے نا کوئی ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی یا کوئی رشتہ داری، یہ اس اصل میں اس چیز کو پینٹ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت کچھ اور ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، کل جو عمران خان صاحب کو 1 گھنٹے کے لیے عدالت نے جو طلب کیا، یہ طلب نہیں کیا جانا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل میں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اب معاملات کچھ کھل گئے تو بتا دیا۔ کل اصل میں عدالت نے ان کو طلب نہیں کرنا تھا، لیکن اچانک ہوا یہ کہ عدالت کو اہم اداروں کی طرف سے ایک میسیج دیا گیا کہ ان کو یہ پتہ لگا ہے کہ حکومت جو ہے ایک بڑی کسی بھی دہشت گردی کے واقعات کے اندر، کسی بھی دہشت گردی کا کوئی فالس فلیگ یا کچھ بھی کر کے عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس میں بہت سارے اور بھی بہت کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے جب اس قسم کی جب لوگ سازشیں کرتے ہیں تو پھر بہت کچھ ہی ہوتا ہے۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ تو ان کو یہ پتہ لگا تھا، اس کے لیے ان کا کام بالکل تیار ہے، اور انہوں نے سارے لوازمات جو ہیں پی ڈی ایم کی حکومت نے کہیں نہ کہیں تیار کر لیے ہیں، اور یہ اطلاع جو ہے یہ دی گئی تھی سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، کس کو؟ ججز کو، سپریم کورٹ کے ججز کو کہا گیا تھا، اور ان کا تھا کہ فوری طور پر آپ طلب کریں، اور طلب کر کے جو نا ان کو جو ہے نا فوری طور پر اپنی حفاظتی اقدامات میں لیں۔ کون؟ سپریم کورٹ، وہاں سے نکالیں ان کو۔ یہی وجہ ہے کہ پھر فوری طور پر عدلیہ نے مطلب ایک دم ٹرائل شروع کیا، اور کرتے کرتے اچانک ہی انہوں نے کہہ دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر یہاں پر لے کر آؤ، ہر صورت کے اندر گھنٹے سوا گھنٹے میں لے کے۔ اور آپ کو میں نے کل بتایا بھی تھا کہ وہ تھوڑا سا وہ دیر کر رہے تھے، آگے پیچھے کر رہے تھے، ان کا کچھ پلان تھا، اور میں نے کل یہ بتایا بھی تھا کہ کسی نے ان کو کہا بھی تم ادھر سے ادھر لے جاؤ، لیکن رینجرز میں جو اس وقت وہاں پہ ایک عہدیدار تھے، میں نام نہیں ظاہر کروں گا، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، عدلیہ کا جو ہے مطلب وہ معاملہ ہے، اور اگر آپ نے ان کو آگے پیچھے کہیں کرنا ہے تو ہمیں فوری طور پر جو ہے وہاں پہ جو کور کمانڈر یا کوئی بھی ہائی رینک کا جو آدمی ہے اس کا آرڈر ہمیں چاہیے، جو کہ ان کے پاس فوری طور پر نہیں تھا۔ تو لہٰذا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کو پروڈیوس کیا سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ میں جب وہ پروڈیوس کیا گیا تو ان کو دیکھتے ہی پھر فوراً چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، ورنہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو اگر وہاں پر کچھ ہو جاتا تو پھر پاکستان میں جو کچھ دھمال مچنا تھا وہ پھر چیف جسٹس کو پتا تھا یا پھر آرمی چیف کو پتا تھا۔
کہ بھئی کیا ہونے والا ہے. تو لہٰذا اسی لیے آرمی چیف نے اور ان کو ایک مطلب آپس کے اندر ایک معاملہ طے کیا. اور ورنہ خدا نہ خواستہ کل جس طریقے سے کے پی کے اندر ایک بہت بڑے فساد کی تیاری کی تھی. اب دیکھیے فساد کی تیاری یہ لوگ یہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی نہیں کی تھی، اس کے اندر کچھ عوام تھے، کچھ بہت سارے اور لوگ تھے، ٹی ٹی پی بھی تھی، افغان باشندے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں افغان باشندے ہیں جو کہ پاکستان میں آ کے بس گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ افغان باشندہ جو ہے پاکستان کو یہ سمجھتا ہے کہ جو مشرف کے دور کے اندر جو امریکہ کو یہاں پہ لڑائی کی جو بھی اجازت، پرانی بات ہے، میں تفصیلاً بات نہیں کروں گا، جو بھی ایشو ہوا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان جو ہے بیسکلی یہ ایک رسپانسبل ہے ہمیں تباہ کرنے کے بارے میں. تو ایک افغانیوں کی بہت بڑی تعداد جو کہ اس وقت پاکستان میں رہتی ہیں، ان کو پاکستان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ مل چکے ہیں، وہ دے آر ٹوٹلی اگینسٹ پاکستان. یہ میں آپ کو بڑی خبر بتا رہا ہوں. تو وہ بہت سارے لوگ ہیں جو بیسکلی ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، لیکن دے وانٹ ٹو ٹیک ریونج. یہ میں آپ کو حقیقتاً بات بتا رہا ہوں. تو یہ اس وجہ سے ایک اتنی کوئی خفیہ ان کے پاس معلومات آئیں، اور مجھے رات کا یہ بات پتہ لگی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ ضرور کچھ نہ کچھ پھر صبح جو ہے ہوگا، اور یہی ہوا کہ سپریم کورٹ نے بلایا. تو بنیادی طور پر یہ وجوہات تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، ان سب کا دم اٹکا ہوا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا یہ تو مسئلہ تو آپ کو پھر پتہ ہے کہ کون سنبھالے گا. اور ابھی عمران خان کو کچھ نہیں ہوا ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ریاست کا کیا حال ہے. یہ دیکھیں نا آپ کو اس وقت عمران خان کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ریاست کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہے. تو بیسکلی یہ وجہات تھی جس کی وجہ سے چیف جسٹس نے، اور میں نے آپ کو بڑا محتاط طریقے سے آپ کو بتایا، اور لمبی کہانی ہے لیکن بس آپ سمجھ جائیں ساری. تو یہ وجوہات ہے کہ بنیادی طور پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، اور لیکن جس طریقے کی یہ کہانی پینٹ کر رہے ہیں نا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا اور عمران کا کوئی جیسے کہتے ہیں کہ بڑا یارانہ اور گڈی ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ساری اسی چکر کے اندر یہ عدلیہ کو بھی بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی خراب کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کا بھی امیج، کہ عمران خان نے جو بھی کام کیا یہ صرف جو کچھ بھی ان کو ریلیف تھوڑا بہت، اگر ریلیف تو کیا ملا ہے بٹ ٹھیک ہے، جو بھی ان کو کہہ لیں کہ وہاں سے نکلوا لیا انہوں نے، تو اس کے اندر جو ہے کوئی انصاف کی بات نہیں. یہ تو ان کے ذاتی تعلقات ہیں، اور یہ عدلیہ کی کرپشن اور عدلیہ کی بدعنوانی ہے. عدلیہ جو ہے بائسڈ ہوئی ہوئی ہے حکومت سے، یہ اصل میں بنیادی طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں. اور میں نے کہا یہ ایک بہت بڑی اہم خبر تھی، میں نے کہا جو آپ کو بتا دوں. اچھا، اب کابینہ کے اجلاس پہ آ جائیے. کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا پہلے شروع میں کہ بھائی ایمرجنسی لگا دی جائے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایمرجنسی لگانا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ صدر صاحب کی منظوری لی جانی ضروری ہوتی ہے. لیکن پھر یہ فیصلہ کیا گیا جب کابینہ کا دوسرا سیشن ہوا، تو اس میں کہا کہ نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ آپ پتہ ہے آئینی سکم تو پھر ہر جگہ نکل ہی آتا ہے نا کہیں نہ کہیں. تو ماہرین سے کہا گیا کچھ نکالو کہانی، تو انہوں نے کہا ہم نکال تو لیتے ہیں، چلیں بڑا آڑا ٹیڑھا کر کے. پھر ویسے بھی یہاں آپ کو بتا آئین کہ کس کو پرواہ آئین، تو توڑا جا رہا ہے آپ کے سامنے کون سا آئین اور کیسا آئین. تو پھر یہ کہا کچھ سمجھدار لوگ تو ہیں نا دو چار، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، اگر ہم نے اس کو کر بھی دیا تو 1 یا 2 دن ہوں گے، اور ادھر ہی ایمرجنسی لگے گی، اور یہ سارے جو ہے دوسرے دن یہ سپریم کورٹ میں درخواست لگا دیں گے، اور سپریم کورٹ اس کو 1 ہی منٹ کے اندر اس کو اڑا دے گی. تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ جو ہے نا پھر پوزیشن ہماری خراب ہوگی. تو اس لیے وہ پھر معاملہ جو ہے وہ ایمرجنسی کا جو ہے فی الحال کینسل ہو گیا. تو کیونکہ ایمرجنسی اس لیے لگانا چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو بیل مل رہی، دیکھیں عمران خان کو جو بیل مل رہے ہیں اس لیے مل رہی، یہ سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے، تمام عدلیہ کو بھی پتا ہے کہ جتنے مقدمات بن رہے ہیں نا وہ سب غلط بن رہے ہیں. یہ کوئی مقدمہ تھوڑی کہ جو وہاں سے آ گئے تھے، ادھر سے گولی چل گئی ادھر سے گولی چل گئی. اب عمران خان پہ جیسے یہ انہوں نے ایک نئے مقدمے بھی ڈالے کہ جناب وہ یہاں پہ اتنا نقصان ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے. تو بھائی وہ تو عمران خان تو اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور عمران خان نے باہر نکل کے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا بھائی میں تو اندر تھا، مجھے کیا پتا. اگر آپ کسی پہ اگر کوئی ایف آئی آر کاٹتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس نے کہا، یا کوئی خان صاحب کا کوئی بیان بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کہا جا کہ بھائی تم چڑھائی کر دو. انہوں نے کہا بھائی رد عمل ہے، لوگ تو رد عمل دیں گے. اور پھر یہ ضروری نہیں، میں خود آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا بندہ تو نہیں ہوں، لیکن میں غیر جانبدار تجزیہ نگار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں سارے نہ ہی پی ٹی آئی کے ورکر تھے، نہ ہی سارے کوئی وہ اس کے اندر عوام تھے. اور عوام کے بیچ میں جو ہے جب موپ ہوتا ہے تو پھر اس میں دہشت گرد بھی گھس آتے ہیں، سارے لوگ بھی گھس جاتے ہیں. اور پاکستان کی کچھ موجودہ پوزیشن بھی ایسی ہے کہ سارا معاملہ جو ہے کچھ میں اس میں مکس اپ جو ہے نا بہت سارے لوگ ہیں. اچھا، اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے نا یہ خطرناک ہے بہت معاملہ. پاکستان کے حالات میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے کہ پاکستان کے حالات جو اگر خدا نہ خواستہ یہ عمران خان صاحب کو اگر کل اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا، یا اگر کچھ نہیں بھی ہوتا اور عمران خان صاحب اگر کل تک نہ چھوٹتے، یہ سپریم کورٹ ان کو اگر پروڈیوس نہ کراتی، تو آج جو ہے نا صوبہ سرحد جو ہے نا خیبر پختونخوا، اس میں گزشتہ رات جو ہے جو رات گزری ہے
پاکستان میں بہت بڑا غدر مچ جانا تھا اور بہت بڑی ایک جو ہے نا بڑی پوزیشن جو ہے خراب ہونی تھی، اور پھر مشرقی اور مغربی بارڈر سے بھی کچھ ہمارے پاس اطلاعات ایسی تھیں جو میں بار بار کہتا رہا کہ بہت زیادہ حالات خراب ہو سکتے تھے، تو لہٰذا اس چیز کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ دیکھا ہمارے اداروں نے بھی اور ہماری کورٹ نے بھی، اور لیکن پی ڈی ایم کو اس سے زیادہ کوئی نہیں، پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ حالات خراب ہوں، اور پی ڈی ایم نے لڑنے کا پورا پلان بنایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فضل الرحمان نے کہہ دیا ہے کہ ہم آ کے جناب پیر سے وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھیں گے، فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے اور پی ڈی ایم کو بھی پتہ ہے، لیکن پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ پاکستان کی عمران کو ہم نے ایلیمنیٹ کرنا ہے، خواہ وہ پاکستان کی بنیاد پر کرنا پڑے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ دیکھیے اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر بڑی طاقتیں جو ہے نا، بڑی یہ ہاتھیوں کی لڑائی ہو رہی ہے اس وقت، بڑے ہاتھیوں کی لڑائی ہے۔ ایک ہاتھی چاہتا ہے کہ یہاں پر سی پیک ہو، سی پیک چلے اور اس کے مفادات کی نگرانی ہو، اور خطے کے اندر جو اس کے سارے مفادات ہیں اور جو کہ اس کی بالادستی ہے اس کو برقرار رکھا جائے، جبکہ ایک دوسرا ہاتھی چاہتا ہے کہ یہاں سے جو ہے اگر یہاں سی پیک آ گیا اور پاکستان اور یہ اگر اکنامیکل طور پہ کھڑا ہو گیا تو پھر میں جو ہے صرف اس کے پاس ایک پاکستانی ہے، میں خطے سے آؤٹ ہو جاؤں گا۔ تو بنیادی طور پر دو بڑے ہاتھی جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو اپنا پانی پت کا میدان بنایا ہوا ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے کردار ادا کر رہی ہے۔ کس کے لیے؟ اس ہاتھی کے لیے جو کہ چین مخالف ہے، گو کہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم چین کے ساتھ ہیں، چین کے دوست ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، لیکن حقیقت میں آپ بتا دوں کہ پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم کا جو پی ڈی ایم نامی جو گروپ ہے، یہ ٹوٹل جو ہے ایک دوسرے ہاتھی جو کہ مغرب جس کو کہتے ہیں ہم، مغرب جس کو کہا جاتا ہے، یہ ان کا بے ہی خواہ ہے اور انہی کے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال پر پاکستان آ چکا ہے۔ دیکھیے کب کیا ہوتا ہے۔ اب عمران خان صاحب میں جب تک بات کر رہا ہوں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے، دعا ہے کہ خیر خیریت سے وہ وہاں پر پہنچ جائیں اپنی منزل پر، اور جو بھی ہوتا ہے پھر انشاءاللہ کل اپنا میں تجزیہ لے کر حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ کل سے ہم جو ہے کچھ انٹرنیشنل بھی بات کریں گے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا اس وقت انٹرنیشنل جو پاورز ہیں، پاکستان کے دوست ممالک ہیں، وہ بھی بہت تنگ ہیں پاکستان کی صورتحال کے اوپر کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے حالات کو صحیح کرو، لیکن لگتا ہے ایسے ہی جیسے میں نے کہا نا کہ پی ڈی ایم جو ہے چاہتی ہے پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا جو ہے ایک وہ چاہتی ہے کہ کوئی یہاں پہ کوئی ایسا مس ہیپ ہو، اور تاکہ جو ہے جو ان کے جو آقا ہیں ان کو یہاں پر کھل کر کھیلنے کا موقع ملے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔